جی السلام علیکم، کیا حال ہے سب دوستو؟ آج میں اپنی اس چھوٹی سی ویڈیو میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ہر بندہ کوئی نہ کوئی جاب کرتا ہے۔ اچھا، اس جاب میں وہ بندہ کہیں نہ کہیں کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کو کچھ بینیفٹس ہوتے ہیں اور کچھ کہہ لیں آرگنائزیشنز اچھی نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے وہ پریشان بھی رہتا ہے۔ لیکن اگر ہم لیبر لاز کی بات کریں، کیونکہ میں نے جو یوٹیوب چینل بنایا ہے وہ بیسیکلی لوگوں کی اویئرنیس کے لیے ہے، آگاہی کے لیے ہے کہ اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے۔ میں جو اسیس کرتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں لوگوں کو اپنے لیبر لاز کا، رائٹس کا اتنا پتہ نہیں ہے۔ اچھا، آج کا جو سیگمنٹ ہوگا، آگے چل کے ہم باقی ویڈیوز میں ڈفرینٹ بات کیا کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں جسٹ یہ بتانا چاہوں گا کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین a job in a commercial setting اور a job in a manufacturing setting، جس کا ملک کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور آپ کو بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ ہمارے لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے۔ فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں ایک ورکر کی۔ ایک ورکر جو جاب کرتا ہے کسی آفس میں، کسی وہ فار ایگزامپل فرنچائز میں، کسی بینک میں یا کسی جگہ پہ، تو وہ ورکر جسٹ اپنی سیلری وہاں سے لے رہا ہوتا ہے۔ ایک سیکورٹی گارڈ ہے، ایک ڈرائیور ہے، ایک جینیٹوریل سٹاف کا بندہ ہے یا کوئی اور ہے، تو وہ صرف اپنی سیلری وہاں سے لیتا ہے، یا اس کی وہ کچھ بینیفٹس ہیں جو وہ کمرشل یا انڈسٹریل اسٹیبلشمنٹ یا شاپ وہ ان کے پے ہو رہے ہوتے ہیں، لائک سوشل سیکورٹی ان کی پے ہو رہی ہے، کنٹریبیوشن ای او پے بھی اگر لا لگتا ہے تو پے ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اتنے برے نہیں ہیں جتنا پرسیو کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو بہت سارے بینیفٹس ہیں جنہیں پتہ ہے وہ تو بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جنہیں ان کا آئیڈیا نہیں ہے۔ فار ایگزامپل ہم لو لیول کی بات کرتے ہیں۔ ایک ورکر ہے جو کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، اور وہ فیکٹری رجسٹرڈ ہے ایز اے فیکٹری انڈر فیکٹریز ایکٹ۔ پنجاب میں لے لیں، باقی صوبوں میں بھی آپ اگر دیکھیں تو وہ اگر فیکٹری رجسٹرڈ ہے، اگر نہیں ہے تو آپ بالکل اس کو ڈپارٹمنٹ کو اپروچ کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری فیکٹری ہے جی، اتنے لوگ کام کرتے ہیں، اس کو رجسٹرڈ کیا جائے۔ اگر وہ فیکٹری رجسٹرڈ ہے تو ورکر بھی اوبیسلی رجسٹرڈ ہوتے ہیں وہاں پہ، نہیں ہوتے وہ بھی کروائے جا سکتے ہیں، اور آپ کو جو بینیفٹس ہیں وہ آپ سنیں گے تو آپ بہت زیادہ میں تو جن لوگوں کو بتاتا ہوں، ایون جو فیکٹریوں کے مالک بھی ہیں، وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اچھا اتنے بینیفٹس ہمارے ورکرز کو ملتے ہیں، تو وہ اس بات پہ ایگری ہوتے ہیں کہ اچھا جی بالکل آپ ہمیں رجسٹرڈ کریں اور ہم یہ بینیفٹس لیں۔ اگر آپ ایک فیکٹری کی ڈیفینیشن بھی فیکٹریز ایکٹ میں گیون ہے، اس کے مینوفیکچرنگ پروسیس کے مطابق بہت سارے ادارے، ایون یہ جو ورک شاپس ہیں، آٹو ورک شاپس، یہ بھی فیکٹری میں آتی ہیں۔ بہت سارے ادارے فیکٹری میں آتے ہیں، اور یہ 5 لوگوں پہ یہ لا اپلیکیبل ہے، جہاں پہ 5 لوگ کام کرتے ہیں اور کوئی مینوفیکچرنگ پروسیس ہے، دیٹ از اے فیکٹری، اور اس کی رجسٹریشن کروانا ضروری ہے اور وہ ہونی بھی ضروری ہے۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں ایک آرڈنری ورکر کی جو منیمم ویج لے رہا ہے 25,000 8 گھنٹے کی۔ وہ ورکر بھی اگر رجسٹرڈ ہے تو اس کو جو لیبر اینڈ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہے، ڈائریکٹوریٹ جنرل لیبر ویلفیئر، ڈی جی لیبر ویلفیئر یا لیبر ویلفیئر کا جو محکمہ ہے، وہ میجر بینیفٹس دیتا ہے 5 طرح کے۔ سب سے پہلا بینیفٹ ہے کہ کسی بھی فیکٹری میں جو رجسٹرڈ ہے، کسی ورکر کی فیملی میں اگر اس کی شادی ہوتی ہے، اس کے بچے ہیں، ہر بیٹی کی شادی پہ 2 لاکھ روپیہ میرج گرانٹ ملتی ہے، اور 1 2 3 4 جتنی بھی اس کی بیٹیاں ہوں، ہر بیٹی کی شادی پہ وہ اپلیکیشن میرج گرانٹ کی سبمٹ کرے گا، ڈاکومنٹس دے گا، اور وہ ایک پروسیس ہے جس کے تحت وہ لوگوں کو میرج گرانٹ 2 لاکھ روپیہ، آج کل جو ریٹ ہے وہ 2 لاکھ لوگوں کو ملتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی ورکر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے فیکٹری میں کام کرتے ہوئے ڈیورنگ سروس، تو اس کو گورنمنٹ 6 لاکھ روپیہ اس کی فیملی کو دیتی ہے ایز اے ڈیتھ گرانٹ۔ اور جس طرح میں نے پہلے میرج گرانٹ کی بات کی، میرج گرانٹ کے لیے سروس کی ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ آپ کی ایک ادارے میں یا ڈفرینٹ اداروں میں
3 سال سروس ہونی چاہیے، اور آپ کی جو بیٹی ہے اس کی شادی کے وقت اس کی عمر 18 سال یا زیادہ ہونی چاہیے، کم نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارا پاکستان کا لاء ہے اس کے مطابق. اچھا، ڈیتھ گرانٹ کے لیے کوئی سروس ریکوائرمنٹ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اسلام کے مطابق بھی کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. تو ڈیتھ گرانٹ رجسٹرڈ فیکٹری، رجسٹرڈ ورکر، ان کی فیملی کو 6 لاکھ روپیہ ڈیتھ گرانٹ ملتی ہے، اور یہ جو گرانٹ ہے یہ گورنمنٹ دے رہی ہے. اور باقی جو اگر آپ کسی جگہ پہ سروس کرتے ہیں اور لوگ آپ کے بینیفٹس نہیں دیتے کسی ورکر کے، وہ ان کی ٹوٹل سروس، ان کی گریجوٹی، ان کی فل اینڈ فائنل سیٹلمنٹ، جن کے اوپر ہم ڈفرینٹ ویڈیوز کریں گے، وہ اس کے علاوہ فیکٹری مالک نے پے کرنی ہے. یہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اچھا، بہت سارے ادارے ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو 6 لاکھ روپیہ لے کے دے رہے ہیں، اور تسلی دیتے ہیں اپنے ورکرز کی فیملی کو، کیونکہ بندہ ان کے پاس کام کرتے ہوئے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، کوئی حادثہ ہو جائے یا ویسے ہو جائے، تو وہ محکمہ دکھاتے ہیں جی ہم آپ کے ڈاکومنٹس کر رہے ہیں اور آپ کو یہ پیسے ملیں گے. نو ڈاؤٹ ڈپارٹمنٹ دیتا ہے، لیکن جو اس کی لائبلٹی ہے ایز اے امپلائر، اس کے پاس سروس کی ہے 5 سال، 7 سال، 10 سال، 15 سال، 20-25 سال والے بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. تو وہ بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے لیگل قانونی کیا کیا پیسے بنتے ہیں، جو کہ آپ کا حق ہے، وہ کوئی احسان نہیں ہے آپ کے اوپر. تو ایک ورکر بات ہم کر رہے تھے کہ اس کی فیملی کو 6 لاکھ روپیہ ڈیتھ گرانٹ ملتی ہے. یہ تو ہو گئے مونیٹری جو اس طرح کے کیش ڈائریکٹ بینیفٹس ہیں، پیسے ملتے ہیں. اس کے علاوہ میری نظر میں جو سب سے بڑا فائدہ ہے جو گورنمنٹ آف پنجاب یا باقی گورنمنٹس ڈفرینٹ صوبوں میں ورکرز کو دے رہی ہیں، جو کسی مینوفیکچرنگ سیٹنگ میں کام کرتا ہے ورکر، ایک مزدور عام آدمی، اس کو ایجوکیشن کا ہے. آپ یقین نہیں کریں گے کہ شاید بہت سارے لوگ سفید پوش جو ایک اچھی جاب کرتے ہیں، کسی جگہ پہ مینیجر ہیں یا اس لیول کی کوئی ایگزیکٹو کی جاب کرتے ہیں، شاید وہ اپنے اگر ان کے 2 3 4 بچے اکٹھے کالج اور یونیورسٹی گوئنگ ہو گئے تو شاید وہ افورڈ نہیں کر پاتے اور بڑے مشکل حالات بھی فیس کرتے ہیں. ورکرز کے جتنے بھی بچے ہوں وہ پرائیویٹ کالج، کوئی بھی نیم اینی کالج لائک پنجاب کالج، کنکورڈیا، سپیریئر، اینی گڈ کالج یو نیم اٹ، اور ان کی جو فیس ہے، ٹیلنٹ اسکالرشپ کا یہ بینیفٹ ہے، وہ گورنمنٹ پے کرتی ہے، اور یہ پیریوڈیکلی لوگوں کو پیسے ملتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کا بچہ یونیورسٹی گوئنگ ہے یا آپ کے جتنے بھی بچے، تو کام سیٹس میں 30% ورکرز کا کوٹا ہے. ہر سال ایڈمیشن آتے ہیں، لوگ اویل کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ یو سی پی، یو ایم ٹی، نیم اینی پرائیویٹ یونیورسٹی، وہاں پہ بچوں کو ایجوکیشن فری ہے. اور ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو اپنے بچوں کو MBBS، 2 بچے 3 بچوں کو انہوں نے MBBS کروایا، MBA کروایا، MPA لوگوں نے کیا، اور اب وہ مینیجر بن کے ڈفرینٹ انڈسٹریز میں کام کر رہے ہیں، اور ان کے والد فیکٹریوں میں مزدور تھے. تو یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے. ایک مزدور کے بچے کو پڑھانے کے لیے گورنمنٹ جو ہے یہ ٹیلنٹ اسکالرشپ کے نام سے بینیفٹ دے رہی ہے. آپ اپنے سارے بچوں کو اسکول سے لے کے، اسکول پنجاب ورکرز ویلفیئر بورڈ کے اپنے اسکولز ہیں، وہاں پہ بچے پڑھتے ہیں، ہر سال ایڈمیشن آتے ہیں، لوگ کرواتے ہیں. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس، کالجز ہائر ایجوکیشن کے لیے، یا یونیورسٹیز گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ، پبلک پرائیویٹ دونوں، وہاں پہ آپ کے بچے پڑھیں. آپ اس کو اپلیکیشن کو جو ہے نا فارم فل کر کے سبمٹ کرواتے ہیں، ساتھ اس کے سپورٹنگ ڈاکومنٹس لگواتے ہیں، تو آپ کی جو ہے جمع ہو جاتی ہے. اور آپ کی ساری فیس، اگر کوئی آپ کا ہاسٹل کا خرچہ ہے، وہ آپ کا ایون پر منتھ اسٹائپنڈ یہ لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو پے ہوتا ہے، اور لوگ مزدور ان کے بچے یہ بینیفٹ لے رہے ہیں. اور اس کے لیے کنسرن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ لیبر ڈپارٹمنٹ ہے. لیبر آفیسر جو ہے وہ ویریفائی کرتا ہے یہ گرانٹس، اور سبمٹ ہو جاتی ہیں، لوگوں کو ملتی ہیں. دیر سویر سم ٹائم ہو جاتی ہے فنڈز کے ایشو کی وجہ سے، لیکن یہ بینیفٹ لوگوں کو ملتا ہے. جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا بینیفٹ ہے
کہ ویسے ہمارا لٹریسی ریٹ کم ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا جی ہم غریب ہیں اور ہم کر نہیں سکتے. اگر آپ کسی مینوفیکچرنگ میں کسی ادارے میں کام کریں, ہم بہت ساری انڈسٹری میں جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں لیبر نہیں مل رہی, ہمیں شارٹیج ہے. ہمارے لوگوں کو یا تو ان کی اسکل کا ایشو ہے, اتنا کام آتا نہیں, یا وہ کام فیکٹری میں کرنا نہیں چاہتے. اگر آپ کسی فیکٹری میں, جو لا کی ڈیفینیشن میں فیکٹری ہے, وہاں پہ آپ مینوفیکچرنگ میں جاب کرتے ہیں, تو میں نے آپ کو 3 میجر بینیفٹس گنوا دیے ہیں ابھی تک. میرج گرانٹ 2 لاکھ, ڈیتھ گرانٹ 6 لاکھ, اینڈ ٹیلنٹ اسکالرشپ. اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اگر آپ MBBS کر رہے ہیں تو لوگوں نے 1 کروڑ روپیہ پر چائلڈ بھی اپنے بچوں کو دلوایا ہے, اور وہ ورکر تھے. سپروائزر تک ورکر کی کیٹیگری میں آتے ہیں. ہمارا ایک لا ہے پنجاب انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ, اس میں ورکر کی ڈیفینیشن دی گئی ہے. جو اس تھریش ہولڈ میں فال کرتا ہے وہ لوگ اور انڈسٹری میں جاب کر رہے ہیں تو وہ یہ بینیفٹ لے سکتے ہیں. اگر کوئی ورکر کام کرتا ہے, اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ڈیتھ گرانٹ اویل کرتے ہیں وہ اس کی فیملی, تو اس ڈیتھ گرانٹ کی بیس پہ ان کے بچے اگر پڑھ رہے ہیں اور والد تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, تو پھر بھی یہ بینیفٹ لوگوں کو ملتا رہتا ہے. تو آئی تھنک یہ ون آف دا بگیسٹ اینڈ موسٹ امپیکٹفل ایک بینیفٹ ہے جو ورکرز کے لیے. اچھا, 5 میں نے بتائے تھے جو میجر بینیفٹس ہیں, مائنر اور بھی کافی سارے بینیفٹس ہیں. چوتھا بینیفٹ ہے کہ ہر سال حج اسکیم, پنجاب ورکر ویلفیئر بورڈ یا بھی سوشل سیکیورٹی جو ہے پنجاب کا ادارہ, اس نے بھی 10 لوگوں کو, تو 20 لوگوں کو حج پہ بھیجا جاتا ہے جو کہ رجسٹرڈ فیکٹریز ہوں اور ورکر بھی رجسٹرڈ ہو. اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جو ہر سال تھوڑا بہت ویری کرتی ہیں, کہ عمر 50 سال سے زیادہ ہونی چاہیے ورکر کی, اس نے اتنا کام کیا ہو اور ادارہ جو ہے اس نے وہ کنٹریبیوشنز اپنی ریگولرلی پے کرتا ہو. تو حج بھی اس زمانے میں, آج اس سال کے جو ریٹس ہیں, لوگوں کو حج 16, 17, 18 لاکھ میں جا کے پڑے گا. تو حج خوش قسمت لوگ ہیں جو سلیکٹ ہوتے ہیں ڈرا کے ذریعے, اور ان لوگوں کو فری آف کاسٹ حج پہ گورنمنٹ کی طرف سے ورکرز کو بھیجا جاتا ہے جو مینوفیکچرنگ سائڈ پہ کام کرتے ہیں. 5واں بینیفٹ, آپ ڈفرینٹ شہروں میں دیکھتے ہوں گے لیبر ڈپارٹمنٹ کی کالونیز ہیں, بڑی فیمس نام سے لیبر کالونیز. وہاں پہ فیملی فلیٹس بنائے جاتے ہیں. آلموسٹ ان کا ایریا کچھ اسکوائر فٹ ایسے ہیں کہ وہ 5 مرلہ یا 4.5 مرلہ کے ایکول ہوتا ہے. تو ایک ہاؤسنگ کا کرائسس بھی آپ کہہ لیں, اور لوگوں کو امپلائر کو آن سپاٹ لیبر مل جائے. لوگ فار فلنگ ایریا سے, دور کے شہروں سے آئے ہوتے ہیں اور انہوں نے چھٹیوں میں گھر جانا ہوتا ہے, تو یہاں پہ ہاؤسنگ کا کرائسس بھی ہے, کیونکہ بہت سارے مالک سیلری تو اچھی دیتے ہیں, تو اگر وہ آپ کو ہاؤسنگ دے رہے ہیں تو وہ آپ کے پیسے کاٹ رہے ہیں. اگر وہ نہیں ہاؤسنگ دے رہے تو آپ کہیں رہ رہے ہیں تو آپ کا وہ خرچہ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ نے ہاؤسنگ کالونیز ٹائم اینڈ اگین گورنمنٹ بناتی ہے. پہلے جو بنی ہوئی ہیں وہ لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں, اور نئی گورنمنٹ ہاؤسنگ کالونیز اناؤنس کرتی ہے. وہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے, لیکن وہ جیسے ہی وہ فیملی فلیٹس بنتے ہیں تو وہ لوگوں کو اپلیکیشنز اس سے جو منگوائی جاتی ہیں ڈرا کے ذریعے, خوش قسمت ورکرز کو وہ فیملی فلیٹس دیے جاتے ہیں, اور وہ ایک طرح سے ان کی ملکیت میں رہتے ہیں, اور وہ ساری عمر وہاں پہ رہ سکتے ہیں. اور سمجھ لیں کہ آپ کا گھر کا, آپ کی تعلیم کا, اور آپ کا سوشل جو مونیٹری بینیفٹس ہے, کہ آپ کی ڈیتھ ہو گئی تو آپ کی فیملی کو پیسے مل گئے, شادی ہوئی تو ہر بیٹی کی شادی پہ پیسے مل گئے, اور اگر فیمیل ورکر کام کرتی ہے اس کو بھی میرج گرانٹ ملتی ہے. میل ورکر ہوگا تو اس کی ہر بیٹی, فیمیل ورکر خود اس کی اپنی شادی ہوتی ہے تو اس کو بھی یہ گرانٹ ملے گی. تو یہ میجر 5 بینیفٹس تھے جو ڈپارٹمنٹ دے رہے ہیں, اور ان لوگوں کو, ہاں ورکنگ ہو رہی ہے. آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ جو ایک بندہ آفس میں کام کرتا ہے اور وہ مزدور ہے, وہ بھی 25 ہزار روپیہ وہ سیلری لے رہا ہے, تو اس کو کیوں نہیں ملتی؟ اس کے اوپر بالکل کام ہو رہا ہے, اور گورنمنٹ جو ہے جلدی ان لوگوں کو بھی کرے گی. لیکن کچھ قانونی اس میں چیزیں ہیں کہ جو لوگ ورکر ویلفیئر فنڈ سے بینیفٹ لیتے ہیں وہ مینوفیکچرنگ کے لوگ ہوتے ہیں.
दूसरे नहीं होते। उसकी रीज़न्स ये हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग का एम्प्लॉयर है, मालिक है, वो जब इनकम टैक्स अपना पे करता है तो उसका कुछ सर्टन अमाउंट FBR से एक हेड में जाती है, जो कि वर्कर वेलफेयर फंड उसमें जाती है। तो वहाँ से ये पैसा जनरेट होके गवर्नमेंट अपना भी उसमें करती है और फिर ये डिस्पर्स किया जाता है इस तरह से। ये हैं 5 मेजर बेनिफिट्स। इस वीडियो का मकसद ये बताना था आपको कि जो मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, रजिस्टर्ड फैक्ट्री हो और वर्कर भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसकी कंट्रीब्यूशन पे हो रही हो EOBI में या सोशल सिक्योरिटी में, दोनों में से किसी एक में ज़रूरी, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी में हर बंदे की कंट्रीब्यूशन नहीं जाएगी। वो एक स्लैब रेट होता है सैलरी का, उस हिसाब से उनकी कंट्रीब्यूशन होती है। और EOBI में हर वर्कर का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अब हम EOBI, सोशल सिक्योरिटी, इन 2 डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। EOBI से मुराद है ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन। ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है। ये जो बेनिफिट दे रहा है ये भी वर्कर्स के लिए है। प्राइवेट इदारों में जो लोग काम करते हैं उनके लिए बेनिफिट है। ये मैं समझता हूँ मेजर जो मैंने 5 आपको गिनवा दिए हैं, मोस्ट इम्पैक्टफुल जो बेनिफिट्स हैं वो हैं। जो माइनर कह लें या आपका एक सोशल सिक्योरिटी है, आपका एक सोशल समाजी तहफ़्फ़ुज़ है, उसके लिए जो ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन है वो एक सर्टन अमाउंट एम्प्लॉयर की तरफ से और वर्कर की तरफ से वो पैसे इकट्ठे होते हैं और उनको कंट्रीब्यूशन सबमिट कराई जाती हैं एम्प्लॉयर मालिक की तरफ से। तो वो अगर आपकी सर्विस 15 साल हो जाए या आपकी उम्र रिटायरमेंट 60 ईयर्स वो हो जाए तो वो पेंशन लगाते हैं। जिस तरह गवर्नमेंट ऑफिसर्स की पेंशन लगती है, इसी तरह EOBI प्राइवेट लोगों की पेंशन लगाता है और लोग उसको अवेल करते हैं और अपनी अवाइले अखीर उम्र, अपनी आखिरत की जो उम्र है उनकी, उस हिस्से में वो गुजारा करते हैं। ये भी एक ज़रूरी और अच्छा बेनिफिट है और ये टाइम एंड अगेन गवर्नमेंट पेंशन का रेट इंक्रीज़ करती रहती है। दूसरी तरफ सोशल सिक्योरिटी है। पंजाब की बात करें तो पैसी है, पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट, पैसी। सिंध में सैसी है, बाकी सूबों में इसी तरह है। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशंस लेते हैं। ये बेसिक एक तरह की हेल्थ इंश्योरेंस है कि जो भी वर्कर किसी जगह पे काम करेंगे, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे, किसी भी बिजनेस अंडरटेकिंग में, तो उनकी सोशल सिक्योरिटी मालिक जमा कराएगा और वो सोशल सिक्योरिटी जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस देता है कि उनके हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे लोग अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और इसके अलावा उनके कुछ अगर एक्सीडेंट हो जाए तो वो इंजरी के हवाले से आपको कितने % इंजरी है वो बेनिफिट देंगे। उनके शायद कुछ कफन दफन के पैसे हैं, तो इस तरह के बेनिफिट्स भी मिलते हैं लोगों को। आज की वीडियो इसी चीज़ पे कि मैन्युफैक्चरिंग में जो वर्कर काम करता है उसको गवर्नमेंट या लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो बेनिफिट्स दे रहा है वो क्या हैं, और आप सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए और आपको अप्लाई करना चाहिए इन बेनिफिट्स के लिए। अगर आप इस अंडरटेकिंग में काम करते हैं तो अपने एम्प्लॉयर से कहें, अपने मैनेजर से कहें, क्योंकि उनके ऐसा कोई इसमें कॉस्ट नहीं है बल्कि फ़ायदा। और मैंने देखा है बहुत सारे मैनेजर्स वर्कर्स को अर्ज करते हैं कि आप जो है इसमें फॉल करते हैं, अप्लाई करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, मैरिज ग्रांट्स लें, डेथ ग्रांट फैमिली को दिलवाई जाए और एजुकेशन अपने सारे बच्चों को आप इस फैसिलिटी से करवा सकते हैं। और ये एक आपका हक है और बहुत बड़ा बेनिफिट है। इन आपके हकूक़ के हवाले से आज की वीडियो। बाकी किसी और टॉपिक पे वीडियो के लिए आप मेरे कमेंट्स में मेरे से रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं अपने इस चैनल के ज़रिए लेबर लॉज के ऊपर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर और बाकी डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर वीडियोस बनाता रहूँगा। और आई होप कि आप लोग मेरे इस चैनल को, मेरे एक छोटे से काम को, जिसका मैं कोई पर्सनल बेनिफिट उस तरह से नहीं समझता, लेकिन ये मैंने फ़ील किया कि मेरी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी में लोगों को अवेयरनेस दी जाए, लोगों को बताया जाए कि उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इस नोट के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।